السلام علیکم دوستو، مجاہدین اسلام کے ہاتھوں سلطنت فارس کی تباہی کی داستان پر مشتمل سیریز میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل پر موجود اس سیریز کی پچھلی اقساط ضرور دیکھیں۔ مارکہ فراز میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں رومی، ایرانی اور عیسائی عربوں کے مشترکہ لشکر کی عبرتناک شکست کے بعد خلیفہ اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو فارس سے شام کے محاذ کی طرف جانے کا حکم دیا، جہاں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایرانی جو اپنی تمام تر ہیبت، کثیر تعداد اور جنگی طاقت کے باوجود ہر میدان میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے، وہ اس بات سے بہت خوش تھے کہ شام میں مسلمانوں اور رومیوں کی باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایرانیوں کے لیے دوسری سب سے اہم اور خوشی کی بات یہ تھی کہ خالد بن ولید عراق سے شام کے محاذ پر منتقل ہو چکے ہیں، اور یہ کہ عراق کی نصف فوج کے علاوہ انتہائی آزمودہ کار سالاروں کی ایک بڑی تعداد بھی خالد بن ولید کے ساتھ فارس سے شام کی طرف روانہ ہو چکی ہے، جبکہ عراق کے محاذ پر اب مثنیٰ بن حارثہ کے ساتھ صرف 9000 سپاہی رہ چکے تھے۔ اب ایرانیوں کے دل میں یہ یقین پیدا ہو چکا تھا کہ جب ایران اور روم اپنی پوری جنگی طاقت کے ساتھ میدان میں آئیں گے تو مسلمان چند دنوں یا چند ہفتوں سے زیادہ بیک وقت مشرق و مغرب کی دو عظیم ترین سلطنتوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کسرا فارس کی سلطنت کے وہ امراء اور فوجی افسران جن پر انباز، الیس اور فراز کے مقام پر خالد بن ولید کے ہاتھوں عبرتناک شکست کھانے کے بعد بددلی اور مایوسی طاری ہو چکی تھی، اب فتح کو یقینی سمجھ کر اپنے حکمران کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ ہمیں فوری طور پر بغیر کسی تاخیر کے مسلمانوں پر حملہ کر دینا چاہیے۔ ان کے مطابق کسرا کی عظیم افواج مثنیٰ بن حارثہ کے صرف 9000 سپاہیوں کو پیس کر رکھ دیں گی۔ دوسری طرف عراق کے وہ قبائل جنہوں نے اپنا مستقبل مسلمانوں کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید کے روانہ ہونے کے بعد حالات اب مسلمانوں کے خلاف ہو چکے ہیں، اور فارس کی حکومت نے اگر مستدی کا مظاہرہ کیا تو وہ مسلمانوں کے مٹھی بھر لشکر کو تنکوں کی طرح بکھیر دیں گے۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار ڈالنے یا پسپا ہو کر صحرا میں پناہ لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا۔ دونوں ہی صورتوں میں مسلمان اپنے مفتوحہ علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ چنانچہ ہواؤں کا رخ مسلمانوں کے خلاف اور فارسیوں کے حق میں دیکھ کر ان قبائل کی اکثریت مسلمانوں کی بجائے کسرا ایران کے دربار کی طرف رجوع کر رہی تھی۔ یہ تمام صورتحال کسرا فارس کے لیے بہت سازگار تھی۔ اس کے جاسوس اسے یہ بتا چکے تھے کہ متوقع خطرات کے پیش نظر مسلمان اپنے اہل و عیال کو عراق کے مفتوحہ علاقوں سے نکال کر واپس عرب کی طرف بھیج رہے ہیں، اور خالد بن ولید سمیت نصف اسلامی لشکر کے چلے جانے سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف رومیوں کے خلاف باقاعدہ جنگ چھڑ جانے کی وجہ سے مدینہ کی حکومت بھی عراق میں مزید کمک نہیں بھجوا سکے گی۔ اس لیے دربار خلافت سے مثنیٰ بن حارثہ کے تھکے ہوئے لشکر کو مدد ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ ایران کے فوجی سالاروں اور امراء کو یقین تھا کہ مسلمان اب کیسر و کسرا کی عظیم سلطنتوں کے درمیان پس کر رہ جائیں گے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کسرا فارس نے ایران کے ایک آزمودہ کار جرنیل ہرمز کو مسلمانوں کے خلاف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ اس وقت ہیرا میں مقیم تھے۔ آپ کو جب دشمن کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو حضرت مثنیٰ نے ہیرا سے باہر نکل کر اسلامی لشکر کے ساتھ بابل کے تاریخی مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ نے بہت سوچ سمجھ کر اور باقی سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد اس مقام کا انتخاب کیا تھا۔ یہ مقام ہیرا کی نسبت اس لیے زیادہ موزوں تھا کہ اگر حالات مسلمانوں کے خلاف جائیں تو ایسی صورت میں صحرا کی جانب مسلمانوں کا عقب زیادہ محفوظ تھا۔ ایرانی جو پہلے ہیرا کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ مثنیٰ بن حارثہ نے بابل کے قریب پڑاؤ ڈال دیا ہے تو انہوں نے اپنا رخ ہیرا سے بابل کی طرف موڑ دیا۔ ایرانیوں کے نزدیک مثنیٰ بن حارثہ نے خوف کی وجہ سے بابل کے میدان کا انتخاب کیا تھا تاکہ شکست کی صورت میں وہ صحرا کی جانب فرار ہو سکیں۔ فارسی لشکر کو اس بات کا یقین تھا کہ چند ہزار مسلمان خالد بن ولید کی قیادت کے بغیر ایک لمحہ بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ ایرانیوں نے اس یقین کے ساتھ بابل کی طرف پیش قدمی کی کہ مثنیٰ بن حارثہ اس نئے میدان میں بھی قدم نہیں جما سکیں گے۔ جیسے ہی ایرانی لشکر بابل کے قریب اسلامی پڑاؤ کے سامنے پہنچا تو یہ دیکھ کر ان کو دھچکا لگا کہ مسلمان جنگ کے لیے بالکل تیار تھے۔
دونوں لشکر جب ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے تو ایک مسلمان کے مقابلے میں تقریباً 4 ایرانی سپاہی تھے، مگر مسلمانوں کا جوش اور جذبہ وہی تھا جو حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑتے ہوئے ہوا کرتا تھا۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ نے اپنی پرجوش تقریر سے مسلمانوں کا لہو گرما دیا اور ہر مجاہد صرف فتح یا شہادت کے لیے لڑ رہا تھا۔ مسلمان بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے، جبکہ اسلامی لشکر کے ان شدید حملوں کے باعث ایرانیوں کے قدم اکھڑ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ایرانیوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کے متعلق ان کے اندازے بہت غلط تھے، اور اسلامی لشکر کے کسی ایک بھی سالار یا سپاہی کی آنکھوں میں نہ موت کا خوف تھا اور نہ ایران کے اس ہیبت ناک لشکر کا۔ سپہر سے پہلے ہی ایرانی سپاہیوں پر تھکن کے آثار واضح ہو چکے تھے، جبکہ مسلمان ایرانیوں کی لاشوں کے انبار لگا رہے تھے۔ پھر جب حضرت مثنیٰ بن حارثہ نے اپنے جانبازوں کے ساتھ آخری فیصلہ کن حملہ کیا تو ایرانیوں کے قدم اکھڑ گئے، اور وہ عظیم لشکر جو مسلمانوں کو ختم کرنے کا عہد لے کر آیا تھا، میدان جنگ میں ہزاروں لاشیں چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ اور ان کے جانبازوں نے ایرانیوں کا کئی میل تک تعاقب کیا اور ایک بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا۔ بابل کی یہ شکست ایرانیوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی نصف فوج اور خالد بن ولید سمیت تمام اہم سالار یہاں سے شام کے محاذ پر منتقل ہو چکے تھے، اور ایرانی مثنیٰ بن حارثہ کی قیادت میں بقیہ اسلامی فوج کو آسان ترنے والا سمجھ رہے تھے۔ لیکن مجاہدین اسلام صرف اللہ کی مدد کے بھروسے دین حق کے لیے میدان میں اترے تھے، اور فتح یا شہادت کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ان کے سامنے نہیں تھا۔ اس شکست نے ایرانیوں کے غرور اور طاقت کا بھرم توڑ دیا، اور مجاہدین اسلام کا حوصلہ اور عزم مزید پختہ ہو گیا۔ بابل کے قریب مسلمانوں کی اس تاریخی فتح کے کچھ دن بعد جب مدائن میں ایرانیوں کی فتح کا جشن منانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو میدان جنگ سے ایک ایلچی کسرائے فارس کے دربار میں حاضر ہوا۔ کسرائے فارس ایرانی امراء اور فوجی سالار جو کہ اپنی فتح کی خوشخبری سننے کے منتظر تھے، انہیں یہ خبر ملی کہ وہ عظیم لشکر جس نے مسلمانوں کو عراق کی سرحدوں سے باہر نکال دینے کا ذمہ لیا تھا، وہ مسلمانوں کے مٹھی بھر سپاہیوں کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے، اور بابل کا میدان ایرانیوں کی لاشوں سے بھرا پڑا ہے۔ شہنشاہ فارس اور اہل دربار کچھ دیر تک پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ قاصد کی طرف دیکھتے رہے، اور پھر کسرائے فارس اپنی مسند سے اٹھ کر محل کے ایک اور کمرے میں چلا گیا۔ حاضرین محفل نے پریشان حال قاصد پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی، لیکن قاصد کا کوئی بھی جواب ان کو مطمئن نہ کر سکا۔ اسی روز شام تک پورے مدائن میں ایرانی فوج کی شکست کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ ایرانی سپاہیوں کے نزدیک یہ شکست ایرانی سپہ سالار کی جلد بازی اور غفلت کا نتیجہ تھی، جبکہ امراء اور اکابرین شہنشاہ کی بے تدبیری کو اس شکست کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ دل شکستہ ایرانی شہنشاہ نے اس شکست کی خبر سننے اور چند دن کی علالت کے بعد دم توڑ دیا، اور کسرائے فارس کی موت سے ایرانی سلطنت مزید افراتفری کا شکار ہو گئی۔ کسرائے ایران کی موت اور مثنیٰ بن حارثہ کی فتح کے بعد کے حالات کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔